بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مولانا سلطان صاحب نے جو تعارف میرا کرایا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو محبت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کے لیے حسن ظن ہو جاتا ہے، اچھا گمان ذہن میں ہوتا ہے، اس کی روشنی میں انہوں نے بہت سی باتیں میرے بارے میں پڑھ کر کہہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور واقعی مجھے اس لائق بنا دے۔ اس کی آواز کچھ بڑھائی جا سکتی ہے کیا؟ یا میں ہاتھ میں لے لوں اس کو تو آواز اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک کان والا جو ہوتا ہے نا، نہیں لے لیا۔ یہ تو اس کا مائک ہے، یہ اس کا ہے اوپر والی۔ آپ دیجیے میرے ہاتھ میں دیجیے۔ ہاں جی ٹھیک۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید میں ایک سورت سورہ جمعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے بھی احکام بیان کیے اور اس میں تجارت کے احکام بھی بیان فرمائے۔ بارہا حضرات نے اس سورہ کی تلاوت کی ہوگی اور سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جب اذان دی جائے تو تم لوگ خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کا عام ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے اس آیت میں خاص طور پر تجارت کا ذکر فرمایا گیا کہ خریدنے بیچنے کو چھوڑ کر جب اذان ہو جائے تو تم مسجد آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجد ہی میں بیٹھے رہو، جمعہ کا دن بہت فضیلت کا دن ہے، تم شام تک اللہ کے ذکر ہی میں مشغول رہو۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، تم درود پڑھنے میں لگ جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو مارکیٹ میں پھیل جاؤ، اپنے اپنے کاروبار میں پہنچ جاؤ۔ فضل کے معنی یہاں اللہ کے دین میں روزی کے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے جو روزی مقدر کی ہے اس کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بہت بیلنسنگ ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جب اذان دی گئی تو تجارت چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاؤ، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھ لو تو معاش کی فکر کرو اور پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، خوب اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد ہے نماز۔
خطبہ اور نماز. اور جب تجارت میں لگو تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ذکر کثیر کرو، خوب ذکر کرو، خوب اللہ کو یاد رکھو جب تم تجارت میں لگو اور اپنی دکانوں پر بیٹھو. یعنی عبادت کے لیے تو نارمل ذکر کافی ہے، لیکن تجارت کے لیے ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر کی ضرورت ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. آدمی جب عبادت کرتا ہے تو لا محالہ اس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر کرتا ہے. کوئی بھی عمل ہم نماز کا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک رکوع میں ایک رکوع کا اضافہ کر دیں، رکوع کو بعد میں کر دیں، سجدہ کو پہلے کر لیں. ہر مسلمان جاہل سے جاہل، چاہے اس میں دینداری کم ہو، نماز اسی طریقے پر پڑھے گا جس طریقے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. لیکن تجارت اور کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے حکم کو چلانے لگتا ہے. لوگوں کی سوچ یہ بنتی ہے کہ مسجد میں جو اللہ کا حکم ہے وہ چلے گا، یہاں جو دنیا کا طریقہ ہے وہ چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا. یہاں اللہ کو زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم تمہارے نفس کی خواہش سے اور تمہارے دنیا کے مفاد سے ٹکراتے ہیں. نماز میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی ہماری خواہش سے ٹکراؤ، لیکن جب ہم دکان پر بیٹھتے ہیں تو قدم قدم پر ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں ہمارا نفس کہتا ہے کہ ہم ایسا کر لیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا. جب تم تجارت میں لگو، کاروبار میں لگو، تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کرنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑا اہم عمل ہے. آپ جانتے ہیں تجارت کی کتنی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر اس کا حشر اللہ کے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت میں برکت رکھ دی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجروں میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے تاجروں میں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ زیادہ وقت حضور کی خدمت میں گزرتا تھا، اس لیے وہ کاروبار میں زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، لیکن چھوٹی موٹی تجارت انہوں نے کی. جو مہاجر صحابہ تھے جو مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، عام طور پر ان کا ذریعہ معاش تجارت ہے. تو یہ تجارت اتنا اہم عمل ہے. جو کام اہم ہوتا ہے اس کام کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہیں. اس لیے میری پہلی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ جیسے حج کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو دیکھیے حاجیوں کا کیمپ لگتا ہے، آپ کے یہاں بھی لگتا ہوگا تربیتی کیمپ، جس میں حج کے طریقے بتائے جاتے ہیں. جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. ایسے ہی وقتاً فوقتاً آپ کا تاجروں کا کیمپ ہونا چاہیے جس میں کوئی عالم دین تجارت کے مسائل کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرے. آپ ان کے سامنے اپنے سوالات رکھیے، اپنی مشکلات پہ لکھیے. دیکھیے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے ضروری ہو اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا حل نکل نہیں آئے. تو اس لیے اس کی بھی کوشش کیجیے کہ تاجر حضرات
شریعت کے احکام کو جاننے کے لیے اپنے خصوصی پروگرام رکھے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے عزیز دوست مفتی سلطان صاحب نے یہ مجھ سے فرمایا کہ ایک پروگرام ہم تاجروں کا رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں۔ 2-3 بنیادی باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت کھلی چھوٹ رکھی ہے، بہت سہولت رکھی ہے۔ 1-2 پابندیاں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک پابندی یہ ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض۔ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کی کسٹڈی میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ ابھی آپ کے قبضے میں ایک چیز آئی، چھوڑ دیجیے، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی ایک چیز آپ کے قبضے ہی میں نہیں آئی ہے، کہیں آپ نے بات کی ہے اور ابھی سے آپ نے اس کو آگے بیچ دیا، یہ جائز نہیں۔ جب وہ چیز آپ کے قبضے میں آ جائے تبھی آپ کے لیے آگے بیچنا جائز، چاہے آپ عام سامان کی بات کریں، چاہے آپ شیئر خریدیں، جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، آپ کی ملکیت میں آ جائے، اس کا رزق آپ سے متعلق ہو جائے، چلا کے دیکھیے اس کو، اس کا نفع نقصان آپ سے متعلق ہو جائے، تب آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں اور اس کو نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اصول تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس میں سود شامل ہو جائے، انٹرسٹ شامل ہو جائے، وہ جائز نہیں۔ اگر آپ نے کوئی سامان قسط پر بیچا اور ان سے یہ کہا کہ میں 10 قسطوں پر یہ سامان آپ مجھ سے خرید کر لیجیے، اس کی نقد قیمت 8,000 روپے ہے، انسٹالمنٹ پر آپ لیں گے اس کی قیمت 10,000 لگے گی، لیکن ایک قیمت آپ نے متعین کر دی، یہ شکل جائز ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی اس بات کو طے کر دیں کہ اگرچہ یہ چیز نقد 8,000 روپے میں بکتی ہے لیکن میں آپ کو 10 قسطوں میں قیمت ادا کرنے کی سہولت دوں گا، اس لیے آپ اس کو بار اس سے سمجھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو 10 قسطوں میں ادا کیجیے لیکن 10,000 روپے قیمت ہوگی، ماہانہ 1,000 روپے آپ نے لے لیا، یہ جائز۔ اگر آپ نے 8,000 روپے قیمت متعین کی اور کسی نے قیمت ادا کرنے میں تاخیر کی اور آپ نے اس پر 1,000 روپے انٹرسٹ لگا دیا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شروع ہی میں آپ نے سمجھا کر معاملہ کیا کہ اچھی طرح تم اندازہ کر لو کہ تم کتنی قسطوں میں پیسے ادا کر سکو گے، ماہانہ کتنی قسط ادا کر سکو گے، اور آپ نے قیمت بڑھا کر اپنی قیمت متعین کی تو یہ جائز ہے۔ لیکن جو قیمت متعین ہو اس سے بڑھ کر پیسہ لینا، چاہے آپ اس کو پلانٹی کے نام پر لیں یا انٹرسٹ کے نام پر لیں، یاد رکھیں کہ جائز نہیں۔ اور سود کی شریعت میں بڑی ممانعت آئی ہے۔ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ کفر کے بعد سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کی برائی بیان کی ہے وہ سود ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود